السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، یا آدم اے آدم، یا آدم اے آدم، یا آدم اے آدم، یا اے آدم آدم، امبی انہیں بتا دو، امبی انہیں بتا دو، انہیں امبی بتا دو، امبی انہیں بتا دو، بی اسمائہم ان کے نام، ان اسما نام، بی اسمائہم ان کے نام، بی اسمائہم ان کے نام، فلما تو جب، فا تو لما جب، فلما تو جب، فلما تو جب، انباءہم اس نے ان کو بتا دیے، انباءہم اس نے ان کو بتا دیے، بی اسمائہم ان کے نام، بی اسمائہم ان کے نام، نام اسما کو کہتے ہیں، ہم ان کے، بی اسمائہم ان کے نام، قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، الم کیا نہیں، کیا لم نہیں، کیا لم نہیں، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تم سے، اقل لکم میں نے کہا تم سے، میں نے، کل کہنا، لا سے، اقل لکم میں نے کہا تم سے، انی بے شک میں، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، عالم جانتا ہوں، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماوات آسمانوں، السماواتی آسمانوں، اور الارض زمین، الارض زمین، السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کی، السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کی، اور عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، جو تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، اور جو کنتم تکتمون تم سب چھپاتے ہو، کنتم تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ آئیے اب اس کا مکمل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا اے آدم انہیں بتا دو ان کے نام، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ ان ناموں کو فرشتوں کو بتا دو، یعنی کن ناموں کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کو کہہ دیا۔ پہلے تو فرشتوں کو ہی بولا تھا کہ آپ یہ نام بتائیے مجھے، تو فرشتوں نے منع کر دیا کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھایا ہے وہی علم ہے ان کو، اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ تمام نام فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کو پھر اس کے بعد کہہ دیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات یاد دلائی کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں جب بتایا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا پھر سے ایسے ہی کریں گے، کیا پھر سے فساد کروائیں گے؟
یہ تو پھر سے فساد کرے گا، پھر سے خون خراب کرے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپلائی میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ریپلائی میں یہی کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر سے اب یہاں ان کو بات دہرا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، میں آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، میں سب چیز کا علم رکھتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا مورل ملا ہے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ آنے والے فیوچر میں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چیٹ کر لیے جاتے ہیں، دھوکہ دے دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ تمہارے فلاں فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ایک پہلی چیز تو ہمیں اس کی یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے اور کوئی آنے والے ٹائم کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ دوسرا ہمیں مورل ملتا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ہم ظاہر بھی کرتے ہیں اور چھپاتے بھی ہیں، سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات ہر لمحہ ہر پل یاد رکھنی چاہیے۔ ہم ظاہر طور پر بے حد اچھے بنے رہتے ہیں، ویل مینرڈ، ویل ڈسپلن، خود کو بے حد باادب ظاہر کرتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، اور باطنی طور پر ہمارا حال بے حد برا ہوتا ہے، اندرونی طور پر ہم بہت برے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم بھول جاتے ہیں اس لمحے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں جانتا ہے، ہم جو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی اور جو چھپا رہے ہیں اس کو بھی۔ ہم بے حد اچھے بن کر لوگوں میں فساد کراتے پھرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو کبھی چگلیاں نہیں کرتے۔ ویسے بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم خود کو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور باطنی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ظاہر باطن میں فرق سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ہماری سب کی پکڑ ہونی ہے، سبھی کی پکڑ ہونی ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن بہتر کرے، سیم کرے، اس میں کوئی فرق نہ رہے۔ جس طرح سے ہم ظاہری طور پر اچھے بنتے ہیں اسی طرح سے ہم باطنی طور پر بھی اچھے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔